گلگت بلتستان کی عوام کے لیے راولپنڈی کے پرفضا مقام پر بہترین رہائشی منصوبہ، قسطوں کی جھنجھٹ اور قبضے کے طویل انتظار سے آزاد، تمام بنیادی سہولتوں سے آراستہ رہائشی پلاٹس، موقع پر فوری قبضہ، پلاٹ تعمیراتی کام کے لیے تیار۔ رنگچند اے گیٹڈ کمیونٹی۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ پنڈی یا اسلام آباد میں ان کا ایک پلاٹ ہو اور وہ پلاٹ خریدنا بھی چاہتے ہیں، لیکن عموماً المیہ یہ ہے کہ پلاٹ تو خریدے جاتے ہیں لیکن وہ پلاٹ صرف فائلوں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ کسی بااعتماد شخص سے پلاٹ لینا چاہیے اور یقیناً اس پلاٹ کی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ آج بلتستان کے عوام کے لیے خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج بلتستان کے ہی ایک باسی سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا جنہوں نے پنڈی میں یعنی کہ چکری کی اگر ہم بات کریں تو چکری میں بلتی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے اور سردیوں میں یہاں پر آتی ہے، ان کے اپنے پلاٹس بھی ہیں اور وہ اپنے پلاٹس میں گھر بنا کر مقیم بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر مستقل بنیادوں پر رہنا شروع کر دیا ہے۔ آج آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے کرنل قاسم صاحب سے، جنہوں نے ایک پروجیکٹ یہاں پر لانچ کیا ہے رنگچند کے نام سے، اور ون گیٹڈ کمیونٹی ہے، ایک ہی گیٹ ہے اور ایک ہی گیٹ کے اندر پوری کمیونٹی کو بسانے کا انتظام کر لیا گیا۔ اگر ہم اعتماد کی بات کریں تو بالکل قابل اعتماد شخص ہیں اور ایک عرصے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ مگن ہیں اور کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کی خاص بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ رنیال چوک سے صرف چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ بہت خوبصورت لوکیشن ہے، چاروں طرف سبزے کی بہار بھی ہے، رہائشی علاقہ ہے، یہاں پر بجلی کی سہولت موجود ہے، گیس کی سہولت موجود ہے اور اسی پلاٹ تک میٹل سڑک بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر پلاٹس کی فروخت کا سلسلہ جو ہے اس وقت جاری و ساری ہے اور بڑے نامی گرامی شخصیات نے یہاں پر پلاٹس لیے ہیں اور پلاٹس کی بکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ چاہیں تو آپ یہاں پر پلاٹ لے سکتے ہیں۔ اس لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ لوکیشن صدر راولپنڈی سے صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں پر گیس کی فیسلٹی آلریڈی موجود ہے، بجلی کی فیسلٹی آلریڈی موجود ہے اور سیوریج کے لیے یہاں پر پراپر نظام بنایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مرکزی جامع مسجد اور امام بارگاہ بھی انتہائی قرب میں واقع ہیں، تو آپ یہاں پر اپنی عبادات بھی آسانی کے ساتھ بجا لا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ موٹر وے اور نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک یہ لوکیشن واقع ہے۔ تو چونکہ اسکردو سے گلگت سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو ایئرپورٹ کے قریب ہونا ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، تو یہاں سے ایئرپورٹ بھی چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور ساتھ ساتھ راولپنڈی رنگ روڈ کے قریب بھی یہ منصوبہ واقع ہے، اور فاطمہ جناح یونیورسٹی سے چند کلومیٹر کی دوری پر یہ لوکیشن واقع ہے۔ اور فیسلٹیز کی میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ سیوریج سسٹم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عموماً جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر سیوریج سسٹم کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، اور جب آپ وہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، چند سال گزر جاتے ہیں تو سیوریج کا یہ نظام انتہائی بدترین ہو جاتا ہے اور آپ کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پروجیکٹ کے آغاز میں ہی سیوریج لائن کو جو ہے ایک طریقے سے پلیس کیا گیا ہے اور سیوریج کا بہترین نظام یہاں پر موجود ہے۔ اور اگر ہم ماحول کی بات کریں، اسکردو میں رہنے والے، گلگت میں رہنے والے لوگ صاف ستھرے ماحول میں اور پرفضا مقام میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسکردو والی فیل ہے، گلگت والی فیل ہے، ماحول بہت ہی صاف ستھرا ہے، کشادہ سڑکیں ہیں، کشادہ علاقے ہیں، لہلہاتے کھیت بھی آپ کو یہاں سے دکھائی دیتے ہیں، تو آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ دیار غیر میں آ کر قیام پذیر ہوئے ہیں۔ آپ کو بالکل اسکردو والی فیل یہاں پر ملنے والی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں، جس پوائنٹ کو عموماً بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اگنور کیا جاتا ہے وہ ہے سیکیورٹی کا نظام۔ یہاں پر سیکیورٹی کا نظام بڑا خوبصورت ہے، چار دیواری کی گئی ہے، اور چونکہ ون گیٹڈ کمیونٹی ہے، ساری کمیونٹی کے لوگ ایک ہی علاقے میں رہیں گے، ایک ہی جگہ میں رہیں گے، تو تحفظ کا احساس انہیں یقیناً ہوگا، اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا نظام بھی یہاں پر بہترین ہے۔ اور عموماً جو دیگر سوسائٹیز ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی سڑکیں رکھی جاتی ہیں، انہیں بتایا کچھ جاتا ہے اور بعد میں ہوتا کچھ اور ہے، لیکن یہاں پر کشادہ سڑک پہلے ہی الگ سے بنائی گئی ہے، اور اس سڑک کی کشادگی کا اندازہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ پر بکنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو رنیال چکری روڈ راولپنڈی، یہاں پر آپ کو یہ لوکیشن ملے گی، اور 3.5 مرلہ، 5 مرلہ اور 5.5 مرلہ، 7 مرلہ اور 10 مرلہ کے رہائشی پلاٹس آپ کو یہاں پر ملیں گے۔
تو آئیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے مزید جانتے ہیں فرزند بلتستان جناب کرنل قاسم صاحب جو کہ اس پروجیکٹ کے سی او ہیں، ان سے ہم مزید اس پروجیکٹ کے حوالے سے جانتے ہیں، اس پروجیکٹ میں موجود فیسلٹیز کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ان کا یہ ایک پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کے علاوہ بہت سارے اور بھی پروجیکٹس ہیں جو پنڈی اسلام آباد میں چل رہے ہیں۔ چونکہ میں نے پروگرام کے آغاز میں اعتماد کی بات کی تھی، آپ سب کے پاس یقیناً اتنی استطاعت ہے کہ آپ یہاں پر پلاٹ خرید سکتے ہیں، اور بہت سارے احباب نے پلاٹ خرید بھی لیا ہے، لیکن اعتماد پہ آ کے بات ٹک جاتی ہے کہ اعتماد کس پہ کیا جائے۔ تو آپ کرنل قاسم کو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب ان کی شخصیت سے، ان کی ذات سے واقف ہیں، آپ ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں، اور یہاں آ کر اس لوکیشن کو براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے مزید جانتے ہیں کرنل قاسم صاحب جو کہ رنگ چند سوسائٹی کے سی ای او ہیں، ان سے مزید معلومات لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد علی انجم صاحب آپ کا اور اسکردو ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج رانگچند گیٹڈ کمیونٹی کو وزٹ کیا، اور آپ کے نئے خیالات، نئے خواہشات، نئے تاثرات کا میں مشکور ہوں۔ تھوڑا سا میں رانگچند گیٹڈ کمیونٹی کے بارے میں آپ کو مختصراً اس کا بیک گراؤنڈ اور اس پہ جو کام ہوا ہے اور فیوچر پراسپیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اور پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا پروجیکٹ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ ریسنٹلی ہماری نئی آبادیاں ہیں گلگت بلتستان کی، بالعموم اور بلتستان کی بالخصوص، اس میں ہماری جو نئی آبادیاں ہیں ان میں چکری روڈ پہ اور پنڈی کی طرف اور اسلام آباد میں علی پور فراش کی طرف ہماری آبادیاں زیادہ ہیں، جو نئی آبادیاں ہیں۔ ان آبادیوں میں بھی جو ہمارے جان پہچان اور رشتہ دار سیٹلڈ ہیں، کچھ چیزیں ہماری وہاں پہ مشاہدات میں آئیں، کمی بیشی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر کہا کہ ایک ایسی گیٹڈ کمیونٹی بنائی جائے جہاں پہ وہ تمام سہولیات میسر ہوں جو ان جگہوں پہ نہیں تھی یا کمی بیشی رہ گئی ہوں۔ ان میں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پھر یہاں پہ ایسی جگہ سلیکٹ کی، یہاں پہ چکری روڈ پہ رنیال بیسیکلی جگہ ہے، ون پیس، یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بڑا پیس ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے۔ اس کو سلیکٹ کر کے اس کو ڈیولپ کیا، اس پہ چار دیواری کی تاکہ ایک گیٹڈ کمیونٹی کا کانسیپٹ ہو۔ ایک ہی گیٹ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں، تو اسی گیٹ سے انٹری ہے، اسی گیٹ سے ایگزٹ ہے۔ ایک صرف ہم چھوٹا سا گیٹ رکھ رہے ہیں پیچھے کی طرف، تاکہ وہ پیچھے جامع مسجد ہے، یہاں جماعت کی نماز ہوتی ہے اور جمعہ کی بھی ہوتی ہے، تو لوگ یہاں سے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں آ سکیں واکنگ ڈسٹینس پہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی۔ دوسری جو کمی بیشی رہ گئی اس کے اندر، جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے، تو ان کو ہم نے کوشش کی یہاں پہ وہ سہولیات دی جائیں، جن میں سیدھا میں آپ کو جن کا تذکرہ کروں گا۔ ان میں سے ایک تو جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے، ہم دیکھیں تو ہمارے بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ لوگ آباد ہیں وہاں کے سیکیورٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اوپن ایریاز میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور سیکیورٹی بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے وہاں پہ ہمارے اسکردو کے لوگ ہیں، گلگت کے لوگ ہیں، تو دو گھر ہمارے ہوں گے، تو اس کے بعد کے پی کے کا کوئی بندہ وہاں پہ ہے گھر بنایا ہوا، یا کشمیر کا کوئی بندہ ہے سیٹل ہوگا، اس طرح مکس آبادیاں ہیں۔ تو یہ جو ہماری گیٹڈ کمیونٹی ہے پیورلی اپنی کمیونٹی کے لیے ہے، اور چار دیواری کے اندر کوئی اور نہیں ہوگا، تاکہ جو کمیونٹی لیونگ کا کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونے کا اور پرائیویسی کا، تو وہ یہاں پہ ان کو مل سکے۔ دوسری چیز آپ نے دیکھی ہوں گی وہاں پہ کچھ زیادہ تر جگہوں پہ سیوریج سسٹم نہیں ہے صفائی کا، جس کی وجہ سے سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے روڈ پہ گلیوں میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ پانی، روڈ کے اوپر پانی آپ کو نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے روڈ بھی خراب اور اس کی وجہ سے چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور بیماریاں بھی آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو سیوریج سسٹم ہم نے لگوایا، آپ دیکھیں گے روڈ کے ساتھ ساتھ یہ پیچھے بھی ادھر بھی سیوریج سسٹم، ہر جو ہمارا پلاٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہے سیوریج سسٹم کے ساتھ۔ ایک اور جو میجر ایشو جو ہم نے آبزرو کیا وہ تھا ایکسیس کا۔ جہاں ہماری کمیونٹی رہ رہی ہیں وہاں پہ جو انٹری کا جو داخل ہونے والی جگہ ہے، اور جو اندر جو ہماری کمیونٹی رہ رہی ہے وہاں جو گلیاں ہیں وہ بہت تنگ تھی،
تو اس لیے یہاں پہ پھر ہم نے روڈ کھلی رکھی یہاں پہ، اور یہاں پہ تاکہ لوگ آرام سے اپنی گاڑی پارک کر سکیں، گاڑی لا سکیں، 2 گاڑیاں آرام سے گزر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری یہاں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے گیس کے اور بجلی کے کنیکشنز ہیں یہاں پہ۔ آپ دیکھیں گے تو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں 7 ہی گھر ہے، اور اس گھر میں یہاں تک گیس کنیکشن ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ریزیڈنٹس ہوں گے انشاءاللہ وہ اپنے اپنے طور پر اپلائی کر کے گیس کنیکشن لے سکتے ہیں۔ بجلی کے کنیکشن یہاں پہ یہ آپ دیکھیں گے تو ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں کھمبا لگا ہوا ہے، میٹر لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو کنیکشن ہے، لوگ جو کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈی ٹو کنسٹرکٹ پلاٹس ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پلاٹس آفر ہوں تو وہاں پہ فیسلٹیز کی کمی ہوگی، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے تو آپ آئیں، گھر بنائیں اور رہنا شروع کر دیں۔ اور دوسری اس جگہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ کلوز پراکسیمیٹی میں ہے آپ کی جو مین جگہ ہے صدر کے ساتھ، پنڈی 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے یہاں سے، اور یہ جو ہماری جگہ رنیال کے ساتھ یہ 500 میٹر روڈ کے ساتھ ہی متصل ہے، چکری روڈ کے ساتھ، جہاں سے ہمارے جو لوگ ہیں آرام سے جا کے پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو آپ صدر جا سکتے ہیں، بچے اسکول جا سکتے ہیں۔ تو وہ تمام جو بنیادی ضروریات آپ کو چاہیے تھیں وہ آپ کو یہاں پہ میسر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور میجر جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے پلاٹس کا، یہاں پہ وہ ہارڈ سرفیس ہے۔ یہاں پہ پورا 100% جو پلاٹ ہے ہمارے فلنگ کے نہیں ہے، 100% پلاٹ سالڈ ہے۔ تو اس کا بھی بڑا یقیناً گھر بناتے ہوئے آپ کو ایشوز آتے ہیں جہاں پہ فلنگ کے پلاٹس ہو، تو یہ ایک بڑا ایک میجر آپ کی فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز یہاں سے، اس کے علاوہ ایک جو اٹریکشن ہم ابھی انشاءاللہ لا رہے ہیں، اس کے بعد میں ڈیٹیل میں تذکرہ ہوگا، وہ ہے ہمارے اس کے ساتھ ہی آگے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم نے مسریو ڈیم ہے، ڈیم کے اوپر ہی ہم نے فارم ہاؤسز بنا لیے ہیں، اسی سے کنیکٹڈ ہے وہ بھی پروجیکٹ۔ تو جو لوگ یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ ان کو یہ جو ہم فارم ہاؤس میں فیملی گیٹ ٹوگیدرز کے لیے، فیملی آؤٹنگ کے لیے یہ جگہ بھی ساتھ ہی وہ ایکسیسیبل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو کوئی اور چیز، کوئی کیوریز ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو ہم نے کوئی فیس بک اپنا پیج ہے رنگٹن گیٹڈ کمیونٹی کا، ادھر بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا مارکیٹنگ انچارج ہے، تو ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہ تمام جو ڈیٹیل انفارمیشن ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ باقی اس کی جو اناگریشن ہے 5 فروری کو اسی سال ہی ہوا تھا، آلموسٹ سال ہونے کو ہے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہماری جو سیل ابھی تک مور دین جو 70% ہماری سیل ہو چکی ہے، تو الحمدللہ، اور ابھی بھی لوگوں کی کافی ہمارا اچھا رسپانس رہا ہے، اور لوگ ابھی کافی ماشاءاللہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، اور لوگوں کو میں خود بھی ایجوکیٹ کرتا ہوں، خود بھی بتاتا ہوں، جو مجھے کالیں آتی ہیں پلاٹس کے بارے میں، تو میں ان کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلاٹ فون کے اوپر نہ لیں کبھی بھی، آپ آ کے دیکھ لیں، یا اپنا کوئی عزیز ہے اس کو بتا دیں، آ کے دیکھ لیں، آپ جو باقی ہمارے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں، کمپیئر کر لیں، اس کے بعد پھر آپ پلاٹ خریدیں، کیونکہ ایک زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کے اپنے فیملی کا مسئلہ ہے۔ تو وہ بہت سارے ہمارے بیچارے لوگ جو اس پلاٹ کے چکر میں بیچارے، وہ بہت سارے جو یہاں پہ نوسر باز ہیں ان کے ہاتھے چڑھے اور نقصان ہوا بیچاروں کا، اور جس کی وجہ سے میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ سب سے پہلے جو ہماری باقی جو ارد گرد کی جو کمیونٹیز ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ گھومیں پھریں، اور ان کے ساتھ جو وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں اور یہاں کی فیسلٹیز ہیں اس کو کمپیئر کریں، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں۔ تو ایک ایڈوانٹیج یہاں پہ ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ سینٹرل جگہ ہے، اس کی چاروں طرف تقریباً ہماری جو گلگت بلتستان کی آبادی آباد ہے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کو دکھ سکھ میں، کمیونٹی لیونگ کے دوران آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، ہمارے جو عقب میں آپ دیکھیں گے تو یہ پیچھے جو گرین ایریا نظر آ رہا ہے، یہ دربار ہے، اس کے ساتھ ہی جامع مسجد ہے، تو وہاں پہ بھی جمعے کے ٹائم پہ بھی، جماعت کے ٹائم پہ بھی، یا ویسے بھی ہمارے لوگوں کی جو گیٹ ٹوگیدر ہوتے رہتے ہیں، گیدرنگس ہوتی ہیں مختلف تقریبات میں، تو وہاں پہ بیٹھ کے چیزیں بات چیت کے ذریعے ایک کمیونٹی لیونگ کا کانسیپٹ ملتا ہے، خصوصاً سردیوں میں۔ تو یہ ہماری طرف سے آفرز ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ جو عوام ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان کی توقعات پہ پورا اتریں گے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہڈن چیزیں ہم نے نہیں رکھی، چھپی ہوئی چیزیں نہیں رکھی کہ آپ کو بتائیں کچھ اور
ڈلیور کچھ اور ہو، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو کچھ ہم آپ کو پیش کریں گے، جو کچھ بتائیں گے، وہ آن پیپرز ہوں گے اور آن گراؤنڈ بھی ہوں گے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ جی چونکہ ہم نے گیٹڈ کمیونٹی کا کانسیپٹ دیا، تو اس کو ایک اچھے منظم طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اسی لیے ہم نے ایک پورا الاٹمنٹ لیٹر کے ساتھ ایک بائی لاز بھی بنائے ہیں تمام۔ بائی لاز کے اندر وہ تمام قواعد و شرائط ہوں گے جو ایک اچھی سوسائٹی کے ہونے چاہیے، جس طرح DHA کا بحریہ ٹاؤن کا ہے، جس میں ہم کسی قسم کے ایکسس جو ہے کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ روڈ کا مس یوز، جہاں پہ لوگ جو ہے ریمپ وغیرہ روڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں، کچھ چیزیں جو بورنگ کی چیزیں ہم باہر روڈ کے اوپر لگائیں گے، وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ پلاٹ کا سائز ہم پورا دے رہے ہیں، کسی قسم کی خدا نخواستہ پلاٹ کے سائز میں کمی نہیں کر رہے ہیں۔ جب پورا پلاٹ سائز دیں گے، 24 روڈ رکھیں گے، تو اس کے ساتھ پھر ہم ان قواعد و شرائط پہ پابندی اس لیے کروائیں گے کہ تاکہ کمیونٹی اچھی طریقے سے رہے، خوش رہے اور بہتر طریقے سے رہے۔ اور باقی جو رجسٹری اور انتقال یہاں پہ پورے علاقے میں ہے 100%، تاکہ لوگ احتیاط سے اس کو لیں، اور ان کے نام پہ ہم کریں گے تاکہ وہ پہلے ان کو اطمینان ہو اور اس کے بعد پھر کام شروع ہو۔ اور باقی کسی قسم کی یہاں پہ اس علاقے میں چونکہ ہم اب کام کر رہے ہیں تو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہماری پوری ٹیم ہے، جو لیگل ٹیم بھی ہے، ٹیکنیکل ٹیم بھی ہے، جو ہمارے لوگوں کو جن کو یہاں کے قواعد کا یا یہاں کے کچھ چیزوں کا نہیں پتہ، تو ان کو ساتھ بھی گائیڈ بھی کریں گے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اور اپنا اسکردو TV کا۔ تھینک یو ویری مچ۔